اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 9 ہجری میں تبوک کے سفر کے دوران میں مسلمانوں نے قوم سمود کے 2 کنوؤں کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کے بارے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس جگہ سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا اور نتیجتاً عذاب الہی کا شکار ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک کنویں سے اپنی ضروریات کے لیے پانی حاصل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کنویں سے پانی لینے کا حکم دیا، اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک پورا دن اس اونٹنی کے لیے خاص تھا، مگر قوم سمود کو یہ گوارا نہ تھا کہ اس ایک دن میں صرف اونٹنی ہی پانی پیے، لہذا انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے ہلاک کر ڈالا۔ یہ واقعہ رونما ہوئے صدیاں بیت چکی تھی اور وہاں حضرت صالح علیہ السلام تھے نہ ان کی اونٹنی۔ 10 سال گزر جانے کے بعد اس کنویں کے پانی میں بھی خاصا تغیر آ چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کو اتنی اہمیت دی۔ سبب صرف یہ تھا کہ اسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے نسبت تھی جو برکت کا باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس برکت سے فیض حاصل کرنے کی ہدایت فرمائی، جبکہ قوم سمود کے زیر استعمال رہنے والے دوسرے کنویں کا پانی استعمال کرنے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا، کیونکہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو آپ کی طرف سے وعید عذاب سنائے جانے کے باوجود ہلاک کر دیا تھا۔ اس خبیث عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس نافرمان قوم پر عذاب نازل کیا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اسی نسبت کے پیش نظر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا پانی استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے پہلے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے پانی کو استعمال کر چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو عرض کرنے لگے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے منع کرنے سے پہلے ہی اس کا پانی استعمال میں لا چکے ہیں، ہمیں تو اس کی خبر ہی نہ تھی کہ یہ کنواں عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کا تھا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے برتنوں میں ذخیرہ شدہ پانی ضائع کر دیں، اور اگر اس پانی سے کھانا وغیرہ پکایا ہے تو اسے بھی ضائع کر دیں، اور اپنے برتن اس کنویں کے پانی سے بھر لیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے باعث برکت ہے، اور اسی پانی سے اپنا کھانا وغیرہ بنائیں۔ اس پورے واقعے کو احادیث مبارکہ کے الفاظ کی روشنی میں بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے سفر کے دوران میں مقام حجر میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے کنویں کا پانی پینے اور مشکوں میں بھرنے سے منع فرما دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہم نے تو آپ کے حکم فرمانے سے پہلے ہی اس سے آٹا گوندھ لیا ہے اور برتن بھی بھر لیے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ آٹا پھینکنے اور پانی بہا دینے کا حکم فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم سمود کی سرزمین حجر پر آئے تو انہوں نے اس کے کنویں سے پانی بھر لیا اور آٹا گوندھ لیا۔ بس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس پانی کو پھینک دیں جو انہوں نے اس کنویں سے بھرا ہے، اور گوندا ہوا آٹا اونٹوں کو ڈال دیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ اس مبارک کنویں کا پانی استعمال کریں جس سے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے سال مسلمانوں کا قافلہ مقام حجر پر قوم سمود کے گھروں کے پاس رکا تو انہوں نے قوم سمود کے مشارب سے پانی بھر لیا، آٹا گوندھ لیا اور گوشت سے بھری ہانڈیاں آگ پر چڑھا دیں۔
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھینک دینے کا حکم دیا تو انہوں نے ہانڈیاں اونڈیل دی اور آٹا اونٹوں کو کھلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر اس کنویں پر تشریف لائے جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عذاب زدہ قوم کے مقام پر جانے سے روکا۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ ہوئے تھے، پس تم ان عذاب والی جگہوں میں داخل نہ ہوا کرو۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اس پانی میں فی نفسہ کوئی خرابی نہ تھی اور عذروِ شراب و پاک تھا، چونکہ اس کا تعلق اس قوم سے تھا جس پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارنے کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا، اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پانی استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے برعکس دوسرے کنویں کی نسبت حضرت صالح علیہ السلام کی معجزاتی اونٹنی سے تھی، لہٰذا اس نسبت کا احترام کرتے ہوئے اس کی برکت سے فیض یاب ہونے کی ہدایت کی گئی۔ روایت سے یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر سے نسبت کی برکت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور ایسی نسبتوں کے ادب اور ان سے حصول برکت کا درس خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہے۔ ذہن نشین رہے کہ یہاں جس کنویں کی بات ہو رہی ہے اس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، خود حضرت صالح علیہ السلام کا اس کنویں سے پانی پینا مذکور نہیں۔ یہ واقعہ گزرے ہزاروں سال بیت گئے، اللہ جانے اس دوران میں پانی کتنا بدل گیا ہوگا اور اونٹنی کا بچا ہوا پانی رہا بھی ہوگا یا نہیں، مگر محض پیغمبر سے منسوب اونٹنی کی نسبت اس قدر اہم ہے کہ ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد بھی اس کے تصور میں پانی کا ادب اور اس کی برکت اسی طرح قائم ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قوم سمود کو گزرے ہزاروں برس بیت چکے تھے، اب وادی حجر میں عذاب نازل ہو رہا تھا، نہ کافروں کی اس بستی اور اس نسل میں سے کوئی وہاں تھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قوم کے گھروں میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ وہ اس عذاب والی بستی سے روتے گڑ گڑاتے اور آہ و بکا کرتے ہوئے گزریں، گویا وہاں اب بھی عذاب نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا ان کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر روتے ہوئے، مبادا جو مصیبت ان پر آئی وہ تمہارے اوپر بھی آ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بدبخت قوم کی جائے سکونت کے بارے میں تھا جن پر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ وہ اس بستی سے روتے ہوئے گزر جائیں۔ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے امت کو نصیحت فرمائی کہ تمہیں گزشتہ قوموں کے ساتھ ہونے والے واقعات عذاب یاد کر کے اپنے اوپر کیفیت غم اور حالت گری و زاری طاری کر لینی چاہیے اور ایک نفسیاتی فضا قائم کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے گڑ گڑانا چاہیے تاکہ وہ عذاب جو سابقہ نافرمان قوموں پر آیا تھا تم پر نازل نہ ہو۔ یہ حدیث مبارکہ امت کو یہی تعلیم دے رہی ہے، اگرچہ بظاہر کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے باعث کسی عذاب کا کوئی امکان نہ تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے غم انگیز جذبات، احساسات اور کیفیات پیدا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام میں غم و اندوا کی وہ کیفیات جاگزین دیکھنا چاہتے تھے جن سے وہ قومیں دوچار ہوں۔ یہ مضمون قلب و روح کے جذبات و محسوسات سے متعلق ہے۔ امام مسلم نے یہ روایت صحیح کی کتاب الزہد والرقائق میں درج کی ہے، جس کے ذریعے وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث ان اعمال و افعال کی انجام دہی اور بجاوری کی بنیاد ہے جن کے روحانی اثرات دل اور روح پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس نوع کے واقعات کا ذکر کر کے قلب و باطن کے اندر وہ خاص کیفیات و محسوسات
اور جذبات پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے جو روحانی طور پر زندگی بدل دیں۔ اگر ایسے واقعات روح اور من کی دنیا پر اثر انداز نہیں ہوتے اور ان کا کوئی نفسیاتی اور روحانی فائدہ نہ ہوتا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب و باطن اور روح کو اس قسم کے احساسات سے آشنا فرماتے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس قسم کا حکم ارشاد نہ فرماتے جس میں قلب و باطن کی تطہیر و تہذیب اور اثر پذیری کی کوئی صورت نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ کیفیات لازماً دل اور روح پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ان عذاب زدہ لوگوں پر روتے ہوئے گزرا کرو، پس اگر تمہاری رونے کی حالت نہ ہو تو ان پر نہ گزرو، مبادا جس مصیبت سے وہ دوچار ہوئے تھے تمہیں بھی پہنچ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب یافتہ قوم سمود کی بستی اور مکانات میں داخل ہونے سے اس طرح منع فرمایا جیسے قوم سمود اب بھی وہاں سکونت پذیر ہو اور صحابہ ان کے گھروں میں داخل ہونے جا رہے ہیں، اس لیے اس قوم کا تصور کر کے ان کی بستی میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، کیونکہ اس قوم کے افراد کو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارنے کے جرم کی پاداش میں عذاب الہی کا نشانہ بننا پڑا تھا۔ اگرچہ اس واقعے کو گزرے صدیاں بھی چکی تھی، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس عذاب و عتاب الہی کا تصور ذہن میں لا کر خوف و خشیت کی کیفیت پیدا کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے دل و دماغ پر وہی کیفیت طاری کر کے اس بستی سے روتے ہوئے گزریں، اور اگر وہ رونے کی کیفیت طاری نہ کر سکیں تو وادی سمود میں داخل ہی نہ ہوں۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جنہیں رونا نہ آئے وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، اس ڈر سے کہ جو مصیبت ان پر آئی تم پر نہ آ جائے۔ بس بہتر تو یہی ہے کہ اگر گریہ وزاری سے کام لیا جائے، تاہم اگر کسی پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو وہ اپنے اوپر رونے کی حالت طاری کر لے، یعنی اپنی شکل ہی رونے والی بنا لے۔ اصل مقصود یہ تھا کہ ہر کوئی اس عذاب کا تصور کر کے اپنے اوپر خوف و خشیت الہی کی کیفیت طاری کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائے، اس کے عذاب سے پناہ مانگے۔ قوم سمود پر عذاب نازل ہوئے صدیاں بیت گئی تھی اور اس لمحے موجود میں کوئی عذاب نہیں ہو رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ واقعات کے تصور اور یاد سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وقت کی کیفیت طاری کر دی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔